إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ العنکبوت آیت نمبر 52 سے پڑھیں گے ہم۔ قل آپ کہہ دیجئے کفا باللہ کافی ہے اللہ، بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان شہیداً گواہ، یعلم وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لاتے ہیں، بالباطل باطل پر، کفر پر ایمان لاتے ہیں، شرک پر ایمان لاتے ہیں، ان کی باطل تعویلوں پر ایمان لاتے ہیں، وکفروا باللہ اور انکار کرتے ہیں اللہ کا، اولئک هم الخاسرون وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں عذاب کو، وہ کافر لوگ، باطل پرست لوگ جو پچھلے رکوع میں تھا، اِذَا ارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ باطل پرست لوگ جب شک میں پڑتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جلدی کہتے ہیں کب آئے گا عذاب، قیامت کب آئے گی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کئی بار آیا ہے قرآن میں، بار بار کہتے ہیں کہ کب ہے وہ وعدہ، قیامت کب آئے گی، جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی۔ وَلَوْلَا اجل اور اگر نہ ہوتا مقررہ وقت، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ تو آ جاتا ان کے پاس عذاب، وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً اور البتہ ضرور وہ لائے گا ان پر، بغتۃ اچانک، وہ عذاب ان پر ضرور آئے گا، اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اس حال میں کہ انہیں شعور ہی نہیں ہوگا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے عذاب کا، وَإِنَّ جہنم اور بے شک جہنم جو ہے، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ یوم یغشاہم العذاب جس دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول اور وہ کہے گا ذوقوا ما کنتم تعملون چکھو تم جو تم عمل کرتے تھے، اب اس کا بدلہ چکھو عذاب۔ یا عبادی اے میرے بندو، الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، ان ارضی واسعہ بے شک میری زمین بڑی وسعتوں والی ہے، فإیایا فاعبدون پس جس کی چاہو تم عبادت کرو، کہ اگر ایک خطے اور ایک علاقے ایک ملک میں تمہیں ہماری عبادت نہیں کرنے دی جا رہی تو قیامت کے دن یہ کسی کی وہ نہیں چلے گی کہ میں تو ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتے تھے، مجھے شراب پینے پر مجبور کیا جاتا تھا، جہاں نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، زنا پر مجبور کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میری زمین جو ہے وسعت والی ہے، اس خطے میں چلے جاؤ جہاں تمہیں دین پر تو تم چل سکو نا سکون سے، ان ارضی واسعہ اور پھر یہ بھی ہے میری زمین وسعتوں والی ہے، تو جہاں بھی رہو گے میں رزق بھی دوں گا، جب زمین اللہ کی ہے تو رزق کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ فإیایا فاعبدون پس تم میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت یاد رکھو کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون پھر تم سب میری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم من الجنہ البتہ ضرور ہم جگہ دیں گے ان کو، من الجنہ باغات میں، غرفاً بالا خانوں میں، تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اوپر ایسے محلات ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، نعم اجر العاملین کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، الذین صبروا وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، وکأی من دابۃ اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں، لا تحمل رزقہا وہ نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق، اللہ یرزقہا اللہ انہیں رزق دیتا ہے، پرندوں کو تو اللہ دے رہے ہیں نا، تم بھی اگر یہ اپنا ذہن چھوڑ دو گے کہ اگر میں نے سودی کاروبار چھوڑ دیا تو میں کھاؤں گا کہاں سے، میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے روٹی کہاں سے ملے گی، پرندوں کو اللہ دے رہے ہیں تو اللہ تمہیں بھی دیں گے، اللہ کی عبادت کرنا سیکھ جاؤ، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، بندگی اسی کی کرنی ہے، رزق دینے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ اللہ یرزقہا اللہ رزق دیتا ہے ان کو، وإیاکم اور تمہیں بھی دے گا، ان پرندوں کو دے رہا ہے تو وہ رب تم کو بھی دے گا، وہو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور بلا شبہ اگر وہ آپ سے سوال کریں، من خلق السماوات آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، وسخر الشمس اور کس نے مسخر کیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو البتہ ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے، یہ سارے کام کرنے والا
اللہ رب العالمین ہے، زمین پیدا کرنے والے، آسمان پیدا کرنے والے، آسمان سے بارش برستی ہے، وہی ہے نا رب جس نے زمین کو نرم کیا ہے تو اس سے کچھ اگتا ہے۔ اگر زمین نرم نہ ہوتی تو کچھ نہ نکال سکتے، تم اس سے حل ہی نہ چلا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے کافی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ اور پھر اس زمین پر بارش برستی ہے، نیچے سے نباتات نکلتی ہے، اور پھر اس کو پکانے میں اللہ کی کتنی کائنات مسخر ہے، اس پر ہوائیں چلتی ہیں، سورج روشنی دیتا ہے، موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں اتنی گرمی؟ اس گرمی ہمیں تو لگتا ہے نا اتنی گرمی نہ ہو جو پھل ہم کھاتے ہیں پکیں ہی نہ۔ یہ پکے ہوئے آم گرمی کی وجہ سے پکے ہیں نہ ہو تو نہ پک سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سردیوں کی جب شدت ہوتی ہے تو گندم ہم کھاتے ہیں، اس کا دانہ اگر سردیوں کی شدت نہ ہو تو وہ موٹا ہی نہ ہو سکے۔ یہ ساری کائنات کس نے مسخر کی؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ انسان کیا تو نے کبھی اپنے کھانے کی طرف بھی دیکھا ہے کہ اس کھانے کو تیار کرنے میں اور تیرے منہ تک پہنچانے میں کتنی ہماری کائنات کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج چاند مسخر ہیں، تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بہکائے جاتے ہو؟ یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے، تو پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یبسط الرزق، اللہ پھیلاتا ہے، وسیع کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور وہ کم کرتا ہے، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب جاننے والے ہیں، ہر چیز کو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ پوچھیں ان سے سوال کریں، من نزل من السماء ماء، کون نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فأحیا به الارض، پھر اس سے زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کو مردہ ہونے کے بعد کہ زمین بنجر ہو چکی ہوتی ہے اس سے نئی زندگی کون نکالتا ہے؟ فَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے کہ وہ اللہ ہے، جو اللہ اس مردہ زمین سے زندگی نکال سکتا ہے، وہ تمہیں ہڈیاں تمہاری گل سڑ جائیں گی تو تمہیں دوبارہ بھی نکال لے گا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجیے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان کے اکثر لوگ عقل ہی نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں رکھتے۔